ہے کہ وربلی یہ جملہ ادا کرنا کہ قدر اللہ و ما شاء فعل، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں سکھایا کہ کبھی بھی یہ نہ کہو کہ اگر ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا، یا اگر ایسا ہو جاتا تو یہ ہو جاتا، کیونکہ جو لفظ اگر ہے وہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان کو لوپ ہول ملتا ہے کہ اگر والا جو ہے نا لفظ پکڑ کے پھر آپ کو اوور تھنک کروائے۔ رادر یو شوڈ سے، میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نہ کہو، کاش نہ کہو اور اگر نہ کہو، آپ کہو قدر اللہ ما شاء فعل، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا تھا، جو ہوا میں اس پہ راضی ہوں، اور بے شک ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ہی امپاورنگ چیزیں ہیں، یہ 5 جو چیزیں بتائی گئی، اس پہ سوچئے گا، اس سے بہت زیادہ انشاءاللہ جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ بہرحال کچھ سائنس کی ہم بات کرتے ہیں، انگزائٹی کے کچھ سمپٹمز اور سائنس۔ سب سے پہلے ایک فرق میں بار بار بتا رہا ہوں کہ نارملی اینکشیس ہونا، پریشان اور بے چین ہونا از ناٹ انگزائٹی، وہ نارمل ہے اور وہ ہر انسان کو کسی نہ کسی موقع پہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ ڈیلی کی ایک کیفیت بن چکی ہے اور وداؤٹ اینی کاز آپ کو انگزائٹی ہو رہی ہے، یا چھوٹی سی کوئی بری خبر آپ کو ملی اس پہ آپ کو اس لیول کی انگزائٹی ہو رہی ہے کہ آپ کا دل کر رہا ہے کہ زمین میں ایک گڑھا کھودوں اور اپنا منہ دے دوں یا دفن ہو جاؤں، لوگ اس طرح کے جملے ادا کرتے ہیں نا، یا آپ کا دل کر رہا ہے کہ بس میں ختم ہو جاؤں، فنا ہو جاؤں، تو پھر یہ پرابلمیٹک ہے، ٹھیک ہے۔ یا بہت زیادہ دل گھبرانا اور بہت زیادہ خوف میں آ جانا اور ہارٹ بیٹ تیز ہو جانا، ہاں پھر یہ انگزائٹی کی طرف جا رہی ہے بات، اوکے۔ تو ہم اب اس کی بات کریں کہ اس کے سائنس کیا ہیں۔ نمبر 1، فیلنگ دیٹ سم تھنگ ٹیریبل از اباؤٹ ٹو ہیپن، یہ خیال آنا کہ کچھ بہت 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 برا ہونے والا، حالانکہ ہونے نہیں والا، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ سچویشن اتنی بری نہیں ہے، لیکن آپ یہ سوچی بیٹھو کہ مجھے لگتا ہے کہ نا بہت ہی کوئی بڑی مصیبت آنے والی، حالانکہ یہ جملہ اٹ سیلف نیگیٹو ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی، اور یہ بھی ایک قابل غور بات ہے کہ اگر آپ ہاروسکوپس کے بلیور ہیں، یہ جو ستاروں کا علم ہے کہ میں کیپریکون ہوں، میں ورگو ہوں، میں اسکارپین ہوں، کسی دور میں بھی تھا، ظاہر ہے جب دین کی طرف ہم نہیں تھے، تو وہ تو بتا رہے ہوتے ہیں آپ کا یہ والا دن اچھا ہے، یہ والا دن برا ہے، اس دن آپ گھر سے باہر نہ نکلنا، یا جو ہے نا اس دن آپ کے ساتھ یہ نہ ہو جائے تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا۔ تو ایک بندہ جو پہلے ہی انگزائٹی پیشنٹ ہے، وہ جب اس طرح کی چیزیں پڑھ لے گا تو اس کو سوچیں کس لیول کی مزید انگزائٹی ہونے کے چانسز ہیں۔ تو اس لیے ضعیف الاعتقادی بھی انگزائٹی کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی آپ خود دیکھیں نا کہ ایک بندہ یہ سوچے کہ ستارے میری لائف کو گورن کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سوڈو سائنس ہے، نہ اس کا سائنس سے تعلق ہے، نہ ہی اس کا قرآن و حدیث کے ساتھ تعلق ہے۔ تو جتنی پرسنالٹی ویک ہوگی اتنی انگزائٹی کے چانسز زیادہ ہیں، اور ایسے لوگ پھر زیادہ سوچتے ہیں نا کہ اوہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے میری لائف میں۔ تو اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی نائٹ میئر آپ کو آیا ہو، وہ نائٹ میئر ڈراؤنا خواب آپ کے سر پہ سوار ہو گیا، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آج تو میں گیا، یعنی آج تو میں نے دیکھ لیا تھا، آج تو میں نے کالا سانپ خواب میں دیکھا تھا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک صحابی نے اپنا خواب بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا سر کٹا ہوا دیکھا ہے، وہ آگے بھاگ رہا تھا، میں اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ 3 بار سپٹ کرو لیفٹ شولڈر پہ تھوک، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور جھٹک دو، فورگیٹ اباؤٹ اٹ، کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان انسان کو پریشان کرتا ہے۔ تو اس لیے جتنا عقیدہ انشاءاللہ اسٹرانگ ہوگا، جتنی ول پاور انشاءاللہ اسٹرانگ ہوگی، تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کے فضل سے اتنا انسان جو ہے وہ انگزائٹی سے بچ جائے گا۔ اینیوے، اس کے بعد دوسرا جو سائن ہے انیبل ٹو کانسنٹریٹ آن اینی تھنگ، جسے کہتے ہیں برین فاگ، یعنی جب انگزائٹی اٹیک ہوئی ہو تو جسے کہتے ہیں نا ہوائیاں اڑ چکی ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، ایک بندے سے بات کی جا رہی ہے لیکن وہ لاسٹ ہے، اور اس کے پسینے چھوٹ رہے ہیں، اور اس کو آواز بھی ایون آپ کی نہیں جا رہی ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی ایک سائن ہے انگزائٹی کا۔ اس کے بعد فیلنگ لائک ہیونگ اے ہارٹ اٹیک اینڈ اے سنکنگ ہارٹ فیلنگ، یعنی کہتے ہیں نا میرا دل ڈوب رہا ہے اور ایک سنکنگ فیلنگ ہے، ہارٹ سنک ہو رہا ہے میرا بہت زیادہ۔ تو یہ بھی ایک ون آف دا سمپٹمز آف انگزائٹی ہے
کہ آپ کو جیسے ہارٹ میں درد ہو رہی ہے اور دل ڈوبا جا رہا ہے میرا. اوکے. اس کے بعد ریسٹلیسنس اور فیلنگ آن ایج، بے چین کیفیت، بہت زیادہ بے چین. یعنی ایک بندہ نا اپنی انگلیاں بہت ہلا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا اپنے پیروں کو بہت ہلا رہا ہے، یا ٹویچنگ بہت کر رہا ہے. ٹویچنگ آف دی آئیز ہوتی ہے نا، یعنی آنکھوں کو اس طرح سے کرنا، اور جو ہے نا وہ اپنے ہونٹ بار بار بھینچ رہا ہے اس طرح سے. آلدو یہ ڈزنٹ نیسیسریلی مین کہ بہت سویئر انگزائٹی ہے، یہ تو ہر بندے کو ہو سکتی ہے اس طرح کی سوشل سچویشنز میں، اسپیشلی جب ہم کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں. بٹ اگر یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک سمٹم ہے انگزائٹی کا. اس کے بعد بینگ ایزیلی فیٹیگڈ، بہت آسانی سے تھک جانا، بلکہ اتنا مورال ڈاؤن ہونا کہ آپ کی باڈی میں آپ کو جان ہی محسوس نہ ہو، اور آپ کہیں کہ بس میں لیٹ جاؤں، تکیہ میں اپنے منہ پر رکھوں اور بس میں لیٹ جاؤں. یا جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ زمین میں ایک جو ہے نا وہ میں دھنس جاؤں. تو اللہ معاف کرے، یہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ سمٹم ہے انگزائٹی کا، کہ بہت ایزیلی فیٹیگ ہو جانا. اس کے بعد ڈیفیکلٹ کنسنٹریٹنگ، برین فاگ جسے ہم نے کہا، اریٹیبلٹی، بہت اریٹیٹڈ بیہیویئر ہو جانا. یعنی آپ نے دیکھا نا کچھ لوگ اللہ معاف کرے جن کو سویئر انگزائٹی ہوتی ہے تو وہ تو چیخنے چلانے بھی لگ جاتے ہیں اور آؤٹ برسٹ ہو جاتا ہے ان کا ایک انگزائٹی کا. تو اریٹیبلٹی ہے بے چینی، یعنی کہ جیسے میں نے کہا نا انگلیاں ہلانا، ٹویچنگ کرنا بہت زیادہ، اور اپنی لیگس کو ہلانا وغیرہ وغیرہ. مسل ٹینشن، مسلس کا کھچاؤ، بہت زیادہ کھچاؤ، یہاں پہ کھچاؤ، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ کھچاؤ فیل ہونا، کندھوں پہ کھچاؤ فیل ہونا، یہ سائن ہے. سلیپ ڈسٹربنس بہت امپورٹنٹ ہے یہ سلیپ ڈسٹربنس، کیونکہ اتفاقاً سبحان اللہ قرآن و حدیث میں بھی، بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آتی ہے کہ جب بھی تم نیند میں خوف سے جاگو تو یہ والی دعا پڑھو. میں انشاءاللہ آپ کے سامنے دعا رکھوں گا بھی. تو یہ چند ایک سمٹمز میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ سلیپ میں ڈسٹربنس ہونا اور نیند جو ہے وہ پراپر نہ آنا. اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ انگزائٹی کی ٹائپس کی جو باقاعدہ سائیکالوجی نے ڈیفائن کی ہیں، اور وہ 6 اقسام ہیں انگزائٹی کی، 6 اقسام، جن میں سب سے پہلے ہے جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر. جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر جیسے کہ نام سے ثابت ہو رہا ہے کہ جنرل وجوہات کی وجہ سے، یا ایک جنرل فارم آف انگزائٹی ہے جو میں نے اوپر جتنی وجوہات ڈسکس کی ان کی وجہ سے کسی کو بھی یہ انگزائٹی ہو سکتی ہے، اور یہ ایک ڈس آرڈر بن جاتا ہے اگر یہ مستقل ایک کیفیت ہے انسان کی. اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ہے سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر. سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر ایز دا نیم سجیسٹ کہ کسی بھی سوشل سچویشن میں، سوشل گیدرنگ میں انگزائٹی ہونے لگنا، ٹھیک ہے، جو اوپر میں نے انگزائٹی کی ڈیفینیشن بتائی.